السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 18 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 22 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ OIC اجلاس، مسلم امہ کو درپیش سلگتے ہوئے معاملات زیر بحث ہوں گے۔ پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کی وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس آج 22 مارچ سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے، جو 2 روز تک جاری رہے گا۔ اسلام آباد میں منعقد ہونے والے اجلاس میں کشمیر، فلسطین، اسلاموفوبیا اور مسلم امہ کے اتحاد سمیت مختلف مسائل و معاملات پر 140 کے قریب قراردادیں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے بیان میں کہا کہ OIC اجلاس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور اجلاس میں مسلم امہ کو درپیش سلگتے ہوئے معاملات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ اس اجلاس میں OIC کی سربراہی 1 سال کے لیے پاکستان کو منتقل ہو جائے گی۔ تنظیم کے سیکریٹری جنرل نے پاکستانی وزیر خارجہ کو تنظیم کی سربراہی سنبھالنے پر مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اجلاس میں اسلامی تعاون تنظیم رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور مبصر ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی OIC وزرائے خارجہ کونسل کے 48ویں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ گزشتہ شب سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل ابن فرحان السعود بھی اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے وزیر خارجہ بھی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ زی بطور خصوصی مہمان اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق چین کے وزیر خارجہ نے پیر کی شام پاکستان پہنچ کر وفود کی سطح پر پاکستانی ہم منصب سے ملاقات بھی کی، جس میں خطے کی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ اس وقت تک پاکستان کی حمایت جاری رکھیں گے جب تک کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا نہیں جاتا۔ واضح رہے کہ OIC اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے، جس میں دنیا بھر کے 57 مسلم ممالک شامل ہیں۔ 2 روز جاری رہنے والے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ بدھ کی شام کو پیش کیا جائے گا۔ OIC کا اجلاس پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں منعقد کیا جا رہا ہے، جسے اجلاس کی مناسبت سے تمام ممالک کے پرچموں اور سرخ قالینوں سے سجایا گیا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں۔ کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر بننے کے لیے کال کریں 8698242261۔ تکمیلی ہربل ہیلتھ کیئر، مالیگاؤں، انڈیا۔ افغانستان کے سابق وزیر خزانہ امریکہ میں ٹیکسی چلانے لگے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سابق افغان وزیر خزانہ خالد پائندہ امریکہ میں اہل خانہ کی کفالت کے لیے اوبر ٹیکسی چلانے لگے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹ کے مطابق خالد پائندہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ میں یہاں کا مقامی ہوں اور نہ ہی میں افغانستان کا مقامی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ خاندان کی کفالت کے لیے بطور ڈرائیور کام مل جانے کا احساس خوبصورت ہے۔ اگر میں اگلے 2 روز میں 50 ٹرپس مکمل کر لیتا ہوں تو مجھے $95 بونس کے طور پر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ہفتے کے شروع میں ایک رات میں انہوں نے 6 گھنٹے کے کام کے لیے $150 سے تھوڑا زیادہ کمایا۔ ادھر دوسری جانب افغان طالبان نے ملک بھر کے تمام سرکاری دفاتر پر امارت اسلامیہ افغانستان کا کلمہ طیبہ پر مشتمل سفید رنگ کا پرچم لہرانے کا حکم جاری کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سرکاری حکم نامے میں کہا گیا کہ افغانستان کے 3 رنگوں والے پرچم کی جگہ امارت اسلامیہ افغانستان کا پرچم لہرایا جائے۔ یاد رہے کہ طالبان کے افغانستان میں مکمل کنٹرول کے تقریباً 6 ماہ بعد یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس سے قبل افغان طالبان نے کہا تھا کہ ٹی وی پروگراموں کے پس منظر میں میوزک کے بغیر ترانے استعمال کیے جائیں اور پروگرام پیش کرنے والوں کو مغربی لباس کے بجائے افغانی لباس پہننا چاہیے۔ افغانستان میں بدھ سے لڑکے لڑکیوں کے اسکول کھل رہے ہیں۔
افغانستان میں طالبان کی وزارت تعلیم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بدھ کے روز سے ملک میں لڑکیوں اور لڑکوں کے اسکول کھل رہے ہیں۔ طالبان کی وزارت تعلیم کے ترجمان اور اشاعت کے محکمے کے سربراہ عزیز احمد ریان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 23 مارچ سے ملک بھر کے تمام اسکول دوبارہ کھل جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ طالبان کی حکومت نے لڑکیوں کے لیے کوئی نیا یونیفارم متعارف نہیں کروایا۔ ان کے مطابق لڑکیاں حجاب کی پابندی کے ساتھ کسی بھی قسم کا لباس پہن سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ ملک بھر میں 1,94,000 کے قریب اساتذہ، جن میں 36% خواتین ہیں، ملک کی وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہیں۔ طالبان کی جانب سے اس اعلان کے رد عمل میں افغانستان کی امداد کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی مشن یوناما نے کہا ہے کہ افغان وزیر تعلیم مولوی عبدالباقی حقانی کے ساتھ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں ادارے کے مذاکرات اتوار کے روز بھی جاری تھے۔ ادارے نے ہر شہری کے لیے تعلیم تک رسائی اور تعلیمی آزادی کی ضمانتوں پر زور دیا۔ عالمی ادارے یونیسیف نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ بدھ کے روز اسکولوں میں اپنے بچے بھیجنے سے پہلے ان کی تیاری مکمل کروا لیں۔ چائنا کا مسافر طیارہ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ۔ چین کی فضائی کمپنی چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کا ایک مسافر طیارہ صوبہ گوانگشی میں گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ چین کے سول ایوی ایشن کے ادارے یعنی CA کا کہنا ہے کہ اس بوئنگ طیارے پر 123 مسافر اور عملے کے 9 افراد سوار تھے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے واقعے پر حیرانی ظاہر کرتے ہوئے فوری تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا CCTV کے مطابق صدر نے امدادی کارروائیوں کے علاوہ جلد از جلد حادثے کی وجہ معلوم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز میں حادثے کے مقام پر طیارے کا ملبہ اور دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بھی بعض ویڈیوز اور تصاویر شیئر کی ہیں۔ فلائٹ ٹریکنگ کرنے والی ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ اس طیارے نے قریب 1 گھنٹے تک پرواز جاری رکھی تھی۔ فلائٹ ریڈار 23 کی معلومات کے مطابق پرواز سے متعلق مقامی وقت 2:22 پر آخری ڈیٹا موصول ہوا اور اس وقت یہ طیارہ 3225 فٹ کی بلندی پر تھا۔ ادھر دوسری جانب انڈیا کے دارالحکومت نئی دہلی سے دوحہ جانے والی قطر ایئر ویز کی پرواز کے کارگو ہولڈ میں دھواں اٹھنے کے بعد اسے پاکستان کے شہر کراچی میں ہنگامی طور پر اتارا گیا ہے۔ پاکستان میں سول ایوی ایشن کے ترجمان سیف اللہ کا کہنا ہے کہ پیر کی صبح 6:30 بجے قطر ایئر ویز کی پرواز QR 579 میں فائر الارم بجا اور اس کے بعد طیارے کو کراچی میں اچانک لینڈ کیا گیا۔ اس کے رد عمل میں فائر پروٹوکول کے مطابق آگ بجھانے والی گاڑیاں رن وے پر پہنچی اور مسافروں کو محفوظ طریقے سے اتارا گیا۔ ترجمان سیف اللہ کے مطابق طیارے سے ایسی کوئی شہادت نہیں ملی کہ اس میں آگ لگی ہو یا اسے نقصان پہنچا ہو۔ یہ ایک تکنیکی مسئلہ تھا۔ کپتان نے اس کی مکمل انسپیکشن کا فیصلہ کیا اور مزید پرواز نہ بھرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد مسافروں کو لاؤنج میں بٹھا دیا گیا۔ دوحہ سے ایک دوسرا طیارہ آئے گا اور دوپہر تک انہیں لے کر طیارہ روانہ ہوگا۔ امریکہ نے روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے پیر کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں پر ظلم و تشدد نسل کشی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس اعلان سے ایک طرف تو میانمار کی فوجی جنتا پر بین الاقوامی دباؤ بڑھے گا، ساتھ ہی مارشل لا حکومت کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ اینتھونی بلنکن نے امریکی ہولوکاسٹ میموریل میوزیم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی حکام نے میانمار کی فوج کی جانب سے بڑے پیمانے پر اور منظم مہم کے تحت شہریوں پر کیے گئے مظالم کی مصدقہ گواہیوں کو پرکھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہولوکاسٹ یعنی یورپ میں یہودیوں کی نسل کشی کے بعد یہ 8ویں مرتبہ ہے کہ امریکہ نے کسی جگہ نسل کشی کو تسلیم کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے یوکرین سمیت دنیا بھر میں ہونے والے مظالم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی جانب سے یہ اعلان کس قدر اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے کہ ہم یوکرین کے شہریوں کی حمایت میں کھڑے ہیں، ہمیں دوسری جگہوں پر بھی ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جہاں مظالم ہو رہے ہیں۔ اینتھونی بلنکن نے اپنی تقریر میں کہا کہ جہاں ہم مستقبل میں احتساب کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں، وہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فوج کو جاری مظالم سے باز رکھا جائے۔ ساتھ ہی ہمیں برما کے شہریوں کی حمایت بھی جاری رکھنی ہے جو اپنے ملک کو واپس جمہوریت کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور امریکہ کے قانون ساز پہلے ٹرمپ انتظامیہ اور اب بائیڈن انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ میانمار
म्यांमार की हुकूमत के रोहिंग्या अक़लियत के ख़िलाफ़ इक़दामात को नस्ल कुशी करार दें। ख्याल रहे कि म्यांमार बुद्ध मत मानने वालों का अक्सरियती मुल्क है, जहाँ से 2017 के बाद से लगभग 8 लाख मुसलमान हिजरत करके बांग्लादेश के मुहाजिर कैंपों में मुंतकिल हो चुके हैं। म्यांमार के साथ साथ अमेरिका पर लाजिम है कि वो एक नज़र भारत पर भी डाले, जहाँ भारत अपनी जदीद तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है और अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया गया है और उनकी नस्ल कुशी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी अमीर मौलाना फजलुर रहमान कराची पहुँच गए। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलाआत मौलाना समीउल हक सवाती के मुताबिक JUI के मरकज़ी अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने आज कराची पहुँचते ही रात गए जामिया दारुल उलूम कराची कोरंगी का ताज़ियती दौरा किया और वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी से हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले शेखुल हदीस और दारुल उलूम कराची के नायब रईस दारुल इफ्ता मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी के इंतकाल पर ताज़ियत की। मौलाना फजलुर रहमान ने मरहूम मुफ्ती महमूद अशरफ उस्मानी की इल्मी खिदमात पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए उनकी बुलंदी दराजात की दुआ की। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान मुख्तसर दौरे के दौरान MQM पाकिस्तान के वफद से बहादुराबाद मरकज़ में मुलाकात करेंगे और जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम नोमानी की मिजाज पुरसी के लिए भी जाएंगे। वफूद से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों ने आवाम का जीना दो भर कर दिया है, आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। उन्होंने कहा कि जब नाजायज़ हुकूमत बन रही थी तब जहाज़ भर भर के लाए जा रहे थे तो ज़मीर की आवाज़ कहाँ थी। मौलाना फजलुर रहमान ने कारकुनान के नाम पैगाम में कहा कि सिंध के कारकुनान इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहें। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, हम तहरीकी दौर से गुजर रहे हैं, नाजायज़ तरीक़े से मुसल्लत टोले को इक़्तिदार के ऐवानों से बाहर करके दम लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम सिंध का काफ़िला शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। इसके साथ ही ख़बरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहज़ा फरमाने पर शुक्रिया। वीडियो में कोई चीज़ पसंद आई हो तो बराए करम लाइक के बटन को प्रेस फरमा दें। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की ख़बरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज के इंडिया की ख़बरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।